नाजरीन, वो आग जो इसराइल ने ईरान के अंदर लगाई थी अब उसके अपने घर पहुंच चुकी है। मशरिक़ वस्ता की तारीख में एक खतरनाक बाब शुरू होने को है। एक तरफ ईरान के गजबनाक हमले हैं, मिसाइलों की बारिश है और इसराइल की तबाही है, तो दूसरी जानिब इसराइल के तेल तंसीबात के ऊपर हमले हैं और जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। हमारी जो बड़ी बड़ी गल्फ कंट्रीज हैं अपनी दरामदात और बरामदात करती हैं, वो रास्ता बंद होने को है। तो पाकिस्तान ने भी इस तमाम तर मामले में एंट्री मार दी है और अपने ईरानी भाइयों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और तकरीबन 20,000 जो ईरानी हाजी हैं जो कि सऊदी अरब हज की गर्ज से गए थे, उनको पाकिस्तान के अंदर पनाह देने की जो ऐलान है वो कर दिया गया है और अब पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा। तो दूसरी जानिब जो ईरान है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज के वीडियो में और आपके सामने कुछ फैक्ट चेक्स भी जो हैं वो रखेंगे और आपको तमाम तर हकाइक से आगाह करेंगे कि इस वक्त कौन सी खबरें फेक हैं और कौन सी खबरें सच्ची हैं और इस तमाम के अंदर ईरान और पाकिस्तान का ये जो गठजोड़ बताया जा रहा है इसकी क्या हकीकत है। और इसी के साथ ये जो एक रास्ता बंद होने को है जिससे दुनिया की 20% की जो ऑयल ट्रेड है वो मुतासिर हो जाएगी, जिससे ना सिर्फ अमेरिका इसराइल बल्कि इनके जो इस खित्ते के अंदर दूसरे इत्तेहादी हैं वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर होने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर यह है कि जो नेतन्याहू है उसके ऊपर कातिलाना हमले का इंकशाफ हुआ है और वो किसी और ने नहीं किया, उसने खुद किया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उसने इस बात का जो एतराफ़ है वो किया कि ईरानी मिसाइल मेरे बेडरूम तक घुस गए और मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। और इसी के साथ दोस्तों मज़ीद अगर बात करें तो इस तमाम तर जंग को शुरू हुए आज चौथा रोज़ है और मुसलसल जो मिसाइलों की बारिश है वो ईरान की जानिब से की जा रही है। तो दूसरी जानिब जो इसराइल है वो दिन के वक्त जो ईरान है उसके ऊपर हमले करता है और दिन आप यूं समझ लीजिए कि इसराइल का होता है तो रात जो है वो ईरान की होती है। ईरान रात को रोशन कर देता है, रात भी दिन की तरह लगती है। जो मिसाइलों और आग की बारिश है वो इजरायली शहरियों के ऊपर कहर बनकर बरसती है और जो इजरायली शहरी हैं वो फिर जगह ढूंढते फिरते हैं कि कहां से जो है वो हम जाकर देखें, कहां पे छुपें और ये जो ईरानी मिसाइल हैं इनसे पनाह हासिल करें। लेकिन वो नहीं हो सकती क्योंकि जो मिसाइल हैं वो इनके आयरन डोम को भी जो है वो चकमा दे देते हैं, धोखा दे देते हैं। आज से पहले तक ये नहीं हुआ था कि आयरन डोम भी जो है वो नकारा हो जाए, जो थार्ड सिस्टम है वो भी नकारा हो जाए, लेकिन अब ये भी हो रहा है। और कल रात का जो ईरान का हमला था वो तो आप यूं समझ लीजिए उसने तबाही फेर दी है और जो इसराइल है वहां पे हाइफा शहर के अंदर जो है वो निशाना बनाया गया और उनके जो मुख्तलिफ पावर प्लांट्स हैं उनको हिट किया गया, उनकी जो मुख्तलिफ बेसिस हैं उनको हिट किया गया। और उसके जवाब में जो इसराइल है उसने हस्बे मामूल हस्बे रवायत जो ईरान है ना सिर्फ उनकी जो तेल तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया है आज के रोज, अभी कुछ देर पहले की इतलात हैं, और उसी के साथ जो ईरान की सिविलियन आबादियां हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है जैसे इसराइल हर जगह करता आया है। और एक और हरबा इनका जो है कि आला क़यादत को टारगेट किया जाए, लेकिन अब ईरान ने भी शायद यही हरबा अपना लिया है और अब इसराइल की भी जो आला क़यादत है उसको हिट करने की जो कोशिश है वो ईरान कर रहा है और जिसका इंकशाफ इस वक्त नेतन्याहू ने किया है। और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उसने इस बात का जो एतराफ़ है वो किया कि मेरे बेडरूम तक ईरान के जो मिसाइल हैं वो घुस गए हैं और वहां पे जो है वो मुझे मारने की कोशिश की गई है। दोस्तों इसी के साथ एक और बहुत अहम तरीन स्टोरी है और वो स्टोरी भी ईरान के हवाले से है कि ईरान के जो रुकने पार्लियामेंट हैं सरदार इस्माइल कोसरी और उनका एक बयान जो है वो आपके सामने रख दूं कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ज़ेरे गौर है, ईरान ये फैसला पूरी संजीदगी से करेगा। ये जो आबनाए हुर्मुज़ है दोस्तों ये 39 किलोमीटर का वो आबी रास्ता है, वो आबी गुजरगाह है जिसको ईरान अगर बंद कर दे तो पूरी दुनिया मुतासिर हो जाएगी। ना सिर्फ अमेरिका के इत्तेहादी, ना सिर्फ इसराइल बल्कि ये तमाम तर जो ऑयल एक्सपोर्टर हैं इनका निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ईरान पूरी दुनिया का जो निज़ाम है उसको मुतासिर कर सकता है इस रास्ते को रोके और जिसकी धमकी उसने लगा दी है। जरा इसका नक्शा एक दफा आप समझ लीजिए। एक तरफ इसके जो यूएई है वो है, ओमान है, कतर है, बहरीन है और पर्शियन गल्फ है और इस साइड पे गल्फ ऑफ ओमान है। बेसिकली ये जो आबनाए हुर्मुज़ है जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी कहते हैं, ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को आपस में मिलाता है और उस साइड पे इसके ईरान आ जाता है, जबकि इस साइड पे जितने मुमालिक हैं इसके
وہ تقریباً تمام کے تمام امریکہ کے حمایتی ہیں. عراق بھی خاص کر ادھر آ جاتا ہے اور یہ ایک بڑا ہی اچھا راستہ ہے. یہ مشرق وسطیٰ کے اور گلف کنٹریز کو تمام تر ممالک سے ملاتا ہے, جس کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ آ جاتا ہے, یورپ ہے, اس کے بعد یہ جو ایشیا والی سائڈ ہے, ان تمام تر جگہوں سے یہ گلف کنٹریز کو ملاتا ہے. لیکن اگر ایران اس سب کو بند کر دے اور اس کے اوپر پابندی لگا دے, یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرے گا, تو اس سے نہ صرف اسرائیل کی جو سپلائی لائن ہے وہ کٹ سکتی ہے بالواسطہ طور پر, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے دوسرے اتحادی ہیں ان کی جو تیل برآمدات ہیں, ان کی جو آئل کی ٹریڈ ہے وہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے. دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا بہت سارا جو تیل ہے وہ مختلف ممالک سے حاصل کرتا ہے, جن کے اندر سعودی عربیہ بھی شامل ہے اور جن کے اندر عراق بھی شامل ہے. اور یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اس اسٹریٹ آف ہارمز سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے جب اس کو بند کر دیا جائے گا. اور جب یہ متاثر ہوں گے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ متاثر ہوگا. اور ماضی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسی ساری جو آبی گزرگاہ ہے اس کے اوپر امریکہ اور ایران کا آپس میں مسئلہ رہا ہے, ان کا آپس میں تنازع رہا ہے. لیکن اب دوبارہ سے جو ایران ہے اس نے اس راستے کو بند کرنے کی جو دھمکی ہے وہ دے دی ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے. اور اگر یہ ایران کر دیتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا پھر امریکہ مجبوراً اس جنگ کے اندر کودے گا, اور امریکہ کی یہ جو ٹیکٹک تھی وہ ناکام ہو جائے گی کہ ہم لوگ پیچھے رہ کر کھیلیں گے, آگے ہم جو اپنا دوسرا بدماش ہے اس کو کر دیں گے, اور اسرائیل کے ذریعے ہم تمام تر کام لے لیں گے. کسی کی بازو مروڑنی ہے تو وہ اسرائیل کے ذریعے مروڑ لی جائے گی, ٹیبل ٹاک کے لیے کسی کو مجبور کرنا ہے تو وہ اسرائیل کے لیے کر لیا جائے گا, اور ہم خود جو ہے وہ وائٹ کالر رہیں گے. ہمارے اپنے اوپر کوئی دھبا نہیں آئے گا کہ ہم نے یہ تمام تر کانفلکٹ کروایا ہے, لیکن اس کے پیچھے ہم ہی رہیں گے. اب اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جاتا ہے تو مجبوراً جو امریکہ ہے اس کو اس جنگ کے اندر کودنا پڑے گا. اور یہاں پہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ایران ہے اس کی محض اسرائیل سے جنگ نہیں ہے, اس کی جنگ یہ جرمنی سے ہے, اس کی جنگ یہ یو کے سے ہے, اس کی جنگ یہ یو ایس سے ہے, اور ان تمام تر جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس کی جنگ ہے. اور اس طرف محض ایران اکیلا کھڑا ہے, پاکستان اس کی سپورٹ تو کرتا ہے, چائنا اس کی حق میں جو بیانات ہے وہ تو دیتا ہے, رشیا بھی اس کے حق میں بیانات دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب عملی طور پہ میدان جنگ لگا اور وہاں پر لڑنے کی باری آئی تو وہاں پر ایران کو اکیلے ہی لڑنا پڑے گا. یہ تمام تر ممالک کسی دوسرے ملک کے لیے جنگ جو ہے وہ مول نہیں لیتے ہیں, کیونکہ ان کے جنگ میں کودنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ ہوگی, اور اسی لیے یہ جو ہے وہ احتیاط برتتے ہیں اور بہت ہی سوچ سمجھ کر جو بیانات ہیں وہ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ دوستو ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان اب جو ایرانی حج پر گئے ہوئے تھے, کیونکہ ریسنٹلی حج ہوا ہے, سعودی عرب میں موجود تھے, ان کو پاکستان اپنے ملک کے اندر پناہ دے رہا ہے. اور کراچی کے اندر جب وہ پہنچیں گے تو ان کو ویزا بھی جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے گا, اور تقریباً 20,000 جو ایرانی پلگرمز ہیں اور جو حاجی ہیں جو سعودی عرب میں موجود تھے ان کو پاکستان اپنے ملک کے اندر پناہ دینے جا رہا ہے, اور پاکستان نے یوں ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں. اور اسی کے ساتھ دوستو اس کی اگر ہم کانٹیکسٹ کی بات کریں تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ کی وجہ سے ایئر سپیسز بند ہیں, جو فلائٹس ہیں وہ متاثر ہو چکی ہیں, اسی لیے تمام تر لوگ جو ہیں وہ ایران تو جا نہیں سکتے اور سعودی عرب میں رہ نہیں سکتے, کیونکہ اب ان کی جتنا ٹائم ہوتا ہے ویزے کا, اس کے علاوہ اگر آپ رہیں گے تو آپ سعودی عرب کے قانون کے مطابق ایک مجرم قرار پائیں گے, اور آج کل تو ان کی سزائیں بھی بہت زیادہ سخت ہو چکی ہیں. تو اس لیے اب وہ ایران نہیں جا سکتے, تو پاکستان ان کی مدد کرے گا اور ان کو یہاں پر پناہ دینے والا ہے. اور اسی کے ساتھ دوستو اگر ہم بات کریں تو ایک اور بہت ہی اہم ترین رپورٹ سامنے آ چکی ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آج چوتھا روز ہے اس جنگ کو شروع ہوئے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایران کی جانب سے جو سینکڑوں میزائل ہیں وہ اسرائیل کے اوپر چھوڑ دیے جاتے ہیں, اور ان کے امپیکٹس بھی سامنے آتے ہیں. اور اب کچھ ایسے امپیکٹس جو آخری رات ہے اس سے سامنے آئے ہیں کہ دنیا حیران ہو گئی ہے کہ آخر یہ ایران کیسے کر سکتا ہے, ایران کے یہ کون سے میزائل ہیں جو کہ جا کر اتنا امپیکٹ کر رہے ہیں. ابھی تک ایران نے اپنے جو ہائپر سونک میزائل ہیں وہ تمام تر استعمال نہیں کیے ہیں. ابھی عماد استعمال کیا گیا ہے, ابھی جو حاج قاسم ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, خیبر شکن استعمال کیا گیا ہے, لیکن شہاب 3 ابھی رہتا ہے. جب وہ چھوڑا جائے گا تو تب آئرن ڈوم کی مکمل طور پر دھجیاں بکھیر دی جائیں گی, اور آئرن ڈوم تو اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی شاید نہ کر پائے, اور وہ جا کر سیدھا جو ہے وہ اسرائیل کی دھرتی کے اوپر جب لگے گا تو اسرائیلیوں کو غزہ کے لوگوں کا جو درد ہے وہ محسوس ہوگا, ان کو ہلکا سا پتہ تو لگے گا
کہ آخر جب ان کے اوپر یہ تمام تر چیزیں گزرتی تھی تو تب ان کو کیا محسوس ہوتا تھا. تو یہ تمام تر صورتحال بن چکی ہے. لیکن ایسے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, کلیش رپورٹ جو ہے وہ ایک وار مانیٹرنگ چینل ہے, اس نے بتایا ہے کہ ابھی تک جو ایران ہے وہ اسرائیل کے اوپر 450 کے قریب جو میزائل ہیں وہ داغ چکا ہے. اور پہلی رات جو ہے وہ 200 میزائل داغے گئے تھے, پھر اس کے بعد 100, 70, 50 اور یوں کر کے جو ہے وہ مختلف ویوز کے اندر ایران نے اپنے یہ میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر داغ دیے ہیں. اور یوں اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ حیران کر دیا ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنے میزائلوں سے کیا کچھ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ دوستو کچھ جو تفصیلات ہیں وہ کچھ یوں بھی آ رہی ہیں سامنے کہ پاکستان نے جو ایران ہے اس کے جوہری ہتھیار کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر اسرائیل ایٹمی حملہ کرتا ہے تو پاکستان پھر ایران کی طرف سے جو اسرائیل ہے اس کو ٹارگٹ کرے گا اور اس کے اوپر ایٹمی حملہ کر دے گا. لیکن اس کی تردید جو ہے وہ پاکستان نے کر دی ہے اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ ایسی کوئی خبر جو ہے وہ نہیں سامنے آئی ہے. لیکن پاکستان کا جو شکریہ ہے وہ مسعود پزشکیان نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر دوران جو کیا نام لیتے ہیں تقریر ہے اس کے اندر کیا ہے, اور پاکستان کی سپورٹ کا انہوں نے جو دل کی عطا گہرائیاں ہیں وہاں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس کا شکریہ. اور اسی کے ساتھ دوستو جو میجر اپڈیٹس ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ایک اور فیکٹ چیک بیسیکلی جو چائنا اور رشیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہتھیار ایران کو سپلائی کیے جا رہے ہیں اور ایران ان کے ہتھیاروں سے اب اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے والا ہے. یہ خبر بھی غلط ہے, ابھی تک ایسی کوئی اطلاع جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے. ہاں جو بیانات ہیں وہ ضرور ایران کے حق میں دیے جا رہے ہیں کیونکہ اب رشیا اور چائنا جو ہیں وہ ایک گروپ کے اندر ہیں, ایک بلاک کے اندر ہیں, تو اب ایران بھی اسی بلاک کے اندر شامل ہوگا کیونکہ ایران دنیا سے کٹ کے رہ رہا تھا. مسئلہ صرف یہ تھا اور ایران کو مجبوراً اس جنگ کے اندر دھکیلا گیا ہے. ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی, تو اب پھر ایران کو مجبوراً اس والے بلاک کے اندر رہنا ہے. تو اسی لیے پھر ایران کے حق میں بیانات تو دیے جا رہے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا جب عملی جنگ کی باری آتی ہے تو تب ایران اکیلا کھڑا ہے. ایران کو اپنا دفاع بھی خود کرنا ہے, ایران کو اپنا حملہ جو ہے اس کا تعین بھی خود کرنا ہے. اور رستے میں جو منافق ممالک بیٹھے ہیں جو کہ ان کے حملوں کو, ان کے ڈرونز کو انٹرسپٹ کرتے ہیں, ان کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن ابھی جو ہے وہ پاکستانی عوام جو ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ وربلی کھڑا ہے, اور جس حد تک ہو سکتا ہے ڈپلومیٹیکلی جو سوٹیبل ہے پاکستان کو اتنی سپورٹ پاکستان کی جانب سے ایران کو دی جا رہی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان میس منیر کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ. شکریہ, اللہ حافظ.